رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس بکری کے بچے کی قیمت ادا کرے گا؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے تمام صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردہ بچے کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں۔ یہ دنیا حقیر ہے، لیکن انسان کی نظر میں یہ بڑی قدر والی ہے۔ اس کے لیے انسان خوب محنت کرتا ہے، خوب بھاگتا اور دوڑتا ہے، کئی گھنٹے اپنے اس کے حصول کے لیے ایک دن میں لگا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ آخرت، وہ جنت کہ جو اتنی قیمتی ہے، اتنی عظیم ہے، اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اگر اس کے بارے میں جتنا بھی سوچ لیں، جتنی بھی اپنی سوچ اور فکر اور اندازے ہم اگر اپنے لگا لیں، تو ہم اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے، اس کی قدر و قیمت کو جان نہیں سکتے۔ بڑی اس کی قدر ہے، بڑی اس کی قیمت ہے، بڑی اس کی وسعت ہے۔ اللہ اکبر! اس کی قدر و قیمت کو اگر جاننا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے، ایک فرمان ہی کافی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، جنت میں ایک چھڑی رکھنے کے برابر کی جگہ کتنی ہوگی؟ کتنے سینٹی کا آپ حساب لگا لیں؟ میں کہتا ہوں 1 سینٹی میٹر جگہ، جنت کی صرف 1 سینٹی میٹر جگہ، اور دوسری طرف پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ دے کر اگر وہ جنت کی 1 سینٹی میٹر جگہ لینا چاہو تو یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس کے سامنے حقیر ہے۔ جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوں گی۔ ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً حیض اور نفاس۔ باطنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانہ پن، وہ سب ختم ہو جائیں گا، سب فنش، وہ سب ختم، ظاہری اور باطنی تمام وہ سے پاک۔ اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت 35 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا۔ پھر جنت وہ اگیں گے، پھر پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جب وہ اپنے شوہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کنواری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کنواری رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ پورا تفصیلات میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کا بھی واقعہ پڑھیے، اس میں بیان کیا ہے یہ عورتوں کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوگا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت، مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی، وہ بنا دی جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جو جنت میں داخل ہونے والی جو ہے خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ نے فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائے گا، پیدا کریں گا، اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے، ایک بار جھانک لے، تو آپ فرماتے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبو پھیل جائیں گی۔ جسم سے پسینہ نکلے گا، پسینہ جو ہے اور یہ ٹکار جو ہے کہ تمہاری کھائی ہوئی پی ہوئی چیزوں کو ہضم کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آنیۃ فیہا الذھب، فرمایا ان کے برتن جو ہیں جنت کے اندر وہ سونے کے ہوں گے۔ برتن کس چیز کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے۔ فرمایا امشاتہم من الذھب والفضہ،
ان کی جو کنگھیاں اور برش ہوں گے سر میں پھیرنے والے وہ بھی سونے کے اور چاندی کے ہوں گے. یہ دنیا کی بنائے ہوئے لکڑی کے پلاسٹک کے نہیں ہوں گے. یہ دنیا کے بنائے ہوئے پلاسٹک کے لکڑی کے مٹی کے مر چلی ہے دنیا ان چیزوں کے لیے. کچے گھروں کے لیے کچے مکانوں کے لیے دیکھو کتنی دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ سنا رہا ہے تیرے لیے جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں. تیرے لیے جنت کے اندر تیری کنگھیاں جو ہوں گی وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی. اللہ اکبر. آگے سنیے وَرَسْهُمُ الْمِسْكِ. اور فرمایا کہ جو اس کا پسینہ ہوگا اس کے پسینے میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اہل جنت جو ہے آپ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن کے اندر بہت سارے جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے. اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے. یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی جنت میں کنگن. ٹھیک. تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے. مومن یاد رکھیں ریشم اور سونا حرام ہے مومنوں پر. عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں. لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے. اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے. سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں. سو کہتے ہیں اطلس. تو اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے سبز رنگ کے ہوں گے خوبصورت ایک دم بہترین وہ پہنیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس خالص سونے کے زیورات خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے. اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی ایک جھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے 100 درجے ہیں. اس جنت کے کتنے درجے ہیں. اس جنت کے 100 درجے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ کہ اس جنت کے 100 درجے ہیں. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. اور فرمایا کہ ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. اور پھر آگے فرمایا والفردوس اعلیٰ درجہ. اور جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے. جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے یہ سب سے اوپر اور سب سے نیچے جنت کا درجہ اس کو کیلکولیٹ کریں تو شاید ہم کیلکولیشن نہ کر سکیں. اتنا فاصلہ ہے ان دونوں جنتوں کے درمیان. تو جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے کیلا اور بیری بھی جنت کا درخت ہے اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی. بہت لمبے سائے ہوں گے. کتنے لمبے سائے ہوں گے حدیث کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھاگتا رہے گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائے گا. 100 ایئرز تک بھاگتا رہے گا گھوڑا چلاتا رہے گا کنٹینیو تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے باہر نہیں نکلیں گا. اتنے بڑے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے. یاد رکھیے ان درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے کیا ہوتی کتنی محنت کرنا ہوتی تو بھی درخت کتنے بڑھتے اور کتنے دن جیتے. 100 سال تک گھوڑا دوڑے جو درخت ختم نہ ہو تو کیا حال ہوگا درخت کا کیا حال ہوگا اس کے پھلوں کا اندازہ لگائیے. اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے ان کے تنے سونے کے ہوں گے. اندازہ لگائیے کتنے قیمتی جھاڑے. خالق کائنات فرمائے گا اے میرے بندے سن اگر میں تجھے اتنی نعمتیں دے دوں کہ جتنی نعمتیں میں نے دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک تخلیق کی ہیں اگر یہ ساری نعمتیں تجھے عطا کر دوں تو راضی ہے. تو وہ بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ تیری شان کے لائق تو نہیں لیکن اتنا بڑا مذاق میرے ساتھ. میں اس لائق کہ تو مجھے اتنا کچھ دے دے کہ جو دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک تو نے جتنی نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اس کے برابر تو مجھے عطا کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دے گا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکرا دیے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم موقعوں پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول اتنے ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی دیکھی. اور صحابہ بھی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو جب بھی بیان کرتے تو وہ بھی ہنس دیتے, اور ساتھ ہی پوچھتے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیوں ہنستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول ہنس دیے تھے, اس لیے ہم بھی ہنستے ہیں. اور وہ بھی اس لیے ہنسے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس بات کو سن کر ہنس دے گا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد فرمایا, اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اتنا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر, دنیا کی ابتدا سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جو نعمتیں ہیں اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ جا میں تجھے اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں, میں تجھے اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں. اب اس جنت کی وسعت کا کوئی حساب لگا سکتے ہیں؟ اور یہ مل کس کو رہی ہے ابھی؟ اور یارو ادنا سے جنتی کو اتنی بڑی جنت مل جائے گی تو جو اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے انہیں کتنا ملے گا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ سابقو سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اس جنت کی طرف جلدی کرو, بھاگو, دوڑو, کوشش کرو کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے. آؤ کوشش کر لو اور محنت کر لو. جب ادنا سے جنتی کو اللہ نے اتنی بڑی جنت دینا ہے تو میرے بھائیو جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی, جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی, اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس ادنا سے جنتی کو ابھی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہے گا اللہ جنت میں سیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا چل نکل جنت کی سیر کر. جب جنت کے اندر نکلے گا تو اس کو ایک بڑا خوبصورت محل نظر آئے گا کہ جس کے اندر سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں, پر نور قسم کا محل ہے. پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ کوئی گھر ہے یا کوئی عظیم ترین ہستی ہے, اور دل میں اس کے گمان گزرے گا کہ کہیں میرا رب تو نہیں, کیونکہ میرا رب بھی بڑا پر نور ہے. تو اس پر نور گھر کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کو سجدہ کرنے کی خواہش ہوگی کہ سمجھے گا کہ شاید میرا رب میرے سامنے آ گیا ہے. لیکن اس کو بتایا جائے گا نہیں, یہ جنت میں تیرے لیے بنایا ہوا ایک گھر ہے. وہ گھر اتنا پر نور ہے. اس گھر میں داخل ہوا, اس کو دیکھا, پھر نکلا, اب آگے جا رہا ہے. انتہائی خوبصورت انسان, انتہائی خوبصورت, بڑا ہی حسن ہے اس کے ساتھ, اس کے چہرے پر. اس کو دیکھ کر اس کا ادب کرنے لگ جائے گا. اتنا خوبصورت, اتنا پیارا, اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اس کا احترام اور ادب کرنے کے لیے آگے ہوگا. اس کو فرشتے بتائیں گے اللہ کے بندے یہ کوئی بہت عظیم ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے تیرا غلام بنایا ہے. اچھا اب اس غلام کو ملے گا. اب جس کا غلام اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا دل اس کا احترام کرنے کو کر رہا, اس کو ملے گا اور مل کر کہے گا کہ تو کیا ہے؟ بتائے گا میں تیرا غلام ہوں, اللہ نے مجھے تیری خدمت میں لگایا ہے اور تجھے بتانے آیا ہوں میں ایک نہیں, میرے جیسے 1000 اللہ نے تیری خدمت میں لگا رکھے ہیں. میرے جیسے 1000 تیری خدمت میں اللہ نے لگا رکھے ہیں. اچھا دکھائے جائیں گے وہ 1000 وہ کھڑے ہیں. فرمایا ایک ہاتھ میں سونے کا تھال اور ایک ہاتھ میں چاندی کا تھال ہے. ہر غلام کے ہاتھ, ہر خادم کے ہاتھ, ایک ہاتھ میں سونے کا تھال اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا تھال ہے. کہتے آگے بڑھے گا, ایک تھال میں سے کچھ کھائے گا, بڑا لذیذ محسوس ہوگا. پھر آگے بڑھے گا, دوسرے تھال میں سے کھائے گا, وہ پہلے تھال میں سے جو کھایا ہے اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے. پھر آگے بڑھے گا, تیسرا تھال, چوتھا تھال, اس طرح آگے بڑھتا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پچھلے کھانوں سے اگلے کھانے جو ہیں وہ زیادہ لذیذ ہیں, زیادہ مزیدار ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
फिर आगे भी सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसको हूर अता फरमाएगा, हूर नहीं हूरे अता फरमाएगा। फिर एक हूर के सामने बैठा है, आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में गुफ्तगू करते हुए ये उसकी हूर जो है, इसकी हूर जो इसके सामने बैठी है, अपने चेहरे को दाएं तरफ फेरेगी और दाएं तरफ फेरने के बाद इसके सामने करेगी तो ये देखेगा कि इसकी हूर का हुस्न पहले से 70 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर ये अदना सा जन्नती अपने चेहरे को दाएं तरफ फेरेगा और फिर फेरने के बाद जब ये अपने चेहरे को सामने करेगा तो वो देखेगी कि अल्लाह ने इस अदना से जन्नती के हुस्न को पहले से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये सारी चीजें किसके बारे में हैं? ये अदना से जन्नती के बारे में ये सारी चीजें हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए कि जब खालिक व मालिक ने जहन्नम की आग में जलने सड़ने के बाद जन्नत में आने वाले की इतनी कदर की है, इतना उसके लिए एहतमाम किया है, इतना उसको अपनी नेमतों से नवाजा है कि वो है जिसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां भी की हैं, कि वो है जिसने दुनिया में अल्लाह के पास आकाम से एराज किया है, कि वो है कि जिसने दुनिया में अल्लाह की इबादत इताअत के अंदर सुस्तियां की हैं, कमियां की हैं, कुताहियां की हैं। तो इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बड़ी जन्नत दे रहा है, इतनी बड़ी नेमतों से नवाज रहा है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत काब से सवाल करते हैं, कहते हैं काब ये अदना से जन्नती को इतना कुछ मिल रहा है, तो जरा बताओ तो सही कि वो आला तरीन जन्नती जो हैं उन्हें क्या मिलेगा, उनको मिलने वाली जन्नत कैसी है? तो हजरत काब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, वो जो नेमतें हैं ऐसी हैं कि जिन्हें अभी तक जिब्राइल ने भी नहीं देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए एक महल जो होगा, एक महल, एक कसर, कई होंगे। आखिरी बात जरा सुनिए, एक महल। फरमाया अल्लाह एक हीरे को तराश कर बनाएगा, और हीरा कितना होगा? फरमाया 60 मील के बराबर उसकी वसत होगी। 60 मील कितना? जितना यहां से अर्रस है, जितना यहां से अर्रस है तकरीबन 60 मील बनता है। इतना बड़ा हीरा, और उस हीरे को तराश के अल्लाह उस हीरे को तराश के किसी मिट्टी की बनी हुई ईंटों को नहीं, दुनिया के गारे और दुनिया के सीमेंट नहीं, बल्कि एक हीरे को तराश के इतना बड़ा महल इसके लिए बनाएगा। और फिर ये एक नहीं, इसके लिए कई होंगे। तो फरमाया वहां पर ना कोई गर्मी, मुत्तकीन फीहा अला अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। फरमाया जन्नत में ऐसी नेमतें हैं, वहां पर ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। फरमाया जन्नत में ऐसी नेमतें हैं, हमेशा लोग जवान रहेंगे, मर्द भी जवान, औरत भी जवान, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर फरमाया कि वहां पर कोई मामूली सा बीमार भी नहीं होगा, वहां पर किसी के सर में दर्द भी नहीं होगा, वहां किसी को कांटा भी नहीं लगेगा, वहां पर किसी को थकावट भी नहीं होगी, वहां पर किसी को मामूली सी परेशानी भी नहीं आएगी। और फरमाया हमेशा के लिए नेमतें हैं, खालिदीन फीहा अबदा। इन नेमतों को अल्लाह ने कुरान में जहां भी बयान फरमाया, इन नेमतों को बयान करने के बाद अल्लाह एक जुमला फरमाता है, खालिदीन फीहा, हमेशा इसमें, फिर बतौर ताकीद फिर अबदा, हमेशा हमेशा, कि कभी भी ये नेमतें तुमसे ली ना जाएंगी। जवानी दे दी वापस नहीं, तुम्हें लज्जतें दे दी वापस नहीं, मजे, लुत्फ, सुकून, राहत दे दिया, कोई चीज वापस नहीं, हर चीज हमेशा के लिए तुम्हें अता फरमा दी गई, कुछ भी वापस नहीं लिया, बल्कि इजाफा होगा, कमी, मौत भी नहीं आएगी।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اہل جنت اب موت نہیں ہے. فرمایا اگر موت باقی رہ جاتی تو اہل جنت خوشی سے ہی مر جاتے ہیں, جو خوشی اتنی ہوگی اس نعمت کو دیکھ کے. اور جب موت نہیں تو یہ بات بھی سن لو وہاں نیند بھی نہیں, کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. جنتی جنت میں سوئیں گے نہیں. اللہ رب العزت تمہیں ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کے لیے راحت سکون مزہ جو چاہو کھاؤ پیو ہر وقت تمہارے لیے اللہ کی یہ نعمتیں مفتوح ہیں. جیسے کہتے ہیں نا بوفیا مفتوح ہے, ایسے جنت مفتوح تمہارے لیے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان میں کر دے. إلهي وخلاقي